یوٹیوب میں ایک سوال آیا جس کا جواب یوٹیوب چینل دنیا دین پر پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں تو ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور طیب عورتوں کے لیے طیب مرد ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں، پلاننگ کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بندہ جیسا ہوگا ویسا ہی اسے بیوی ملے گی، یعنی بندہ اگر عورت نیک ہے تو اس کو شوہر جو ہے وہ اگر اچھا نہیں ملا، نیک نہیں ملا، تو اس سے مراد ہے کہ قرآن کی آیت کی مخالفت ہوگی، کہ یعنی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس کا معنی ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں، جیسے کہ کہا کہ لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، کہ اگر مشرک مرد ہے تو اس سے بہتر ایک غلام، یعنی جو ہے مرد وہ اچھا ہے جو مشرک نہیں ہے، اگرچہ کہ تمہیں مشرک اچھا لگے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں کہ مشرکین عورتوں سے شادی نہ کرو، اگر ایک غلام لونڈی جو ہے وہ غلام ہے تو وہ مشرکہ عورت سے اچھا ہے۔ تو طیبین للطیبات اور جو ہے طیبات للطیبین سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ جیسا شوہر ہوگا ویسی بیوی ہوگی، یا جیسی بیوی ہوگی ویسا شوہر ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کی پلاننگ کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے جب اختیار کریں رشتے تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزہ مرد جو ہیں ان کے لیے پاکیزہ ہی عورتیں ہیں، انہیں پاکیزہ عورتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طرح پاکیزہ عورتیں جو ہیں انہیں پاکیزہ پاک مردوں سے ہی شادی کرنی چاہیے جو عبادات میں اور نیکیوں کے اندر اچھے ہوں، یعنی اختیار، جیسے کہ حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات دین تربت یداک، یعنی دیندار کو عورت کو اختیار کریں، جیسے مرد کو حکم ہے، اس سے مراد عورت بھی ہے کہ وہ بھی دیندار مرد کو اختیار کریں۔ فرعون کی بیوی جو ہے وہ نیک تھی، اور لوط علیہ السلام جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ غیر مسلم تھی اور انہیں عذاب ہوا، تو یہ اشکال تھا۔ تو کہ فرعون کی بیوی جو آسیہ جو ہے ایمان لے آئی، مومنہ بن گئی، تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ نجینی من فرعون وعملہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرا گھر جنت میں بنائے اور مجھے فرعون اور اس کے عملوں سے، کیونکہ اس نے عذاب دینا شروع کر دیا، نجات دے، اور اللہ نے انہیں نجات دے دی۔ تو اسی طرح جو ہے لوط علیہ السلام کی جو ہے بیوی، اس کی بھی عاقبت انہی لوگوں کے ساتھ ہوئی جنہیں عذاب آیا۔ تو یہ جو عورتیں تھیں یہ خیانت نہیں کرتی تھیں، ان کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے یا نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ خیانت نہیں کرتی تھی، ازدواجی خیانت، ان میں بس وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ اور جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ وہ جو مہمان آتے تھے ان کے بارے میں قوم کو خبر دے دیتی تھی کہ فلاں آئے ہوئے ہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر جو عادت تھی وہ معروف ہے، اس لیے وہ جو ہے پیچھے آ جاتے تھے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بھی جو ہے وہ مسلمان نہ ہو سکی، اس لیے ان کے بیٹے کو بھی کہا انہ لیس من اہلک، کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے وہ ایمان کا ہے، اور یہاں پہ وہی جو اشکال جو ہے یہ نہیں ہے کہ جیسا بیوی ہوگی ویسا ہی شوہر ہوگا، جیسا شوہر ہے ویسی بیوی ہوگی، ضروری نہیں۔ یہ آزمائش بھی بسا اوقات ہوتی ہے کہ نیک خاوند جو ہے ہوتا ہے اور بیوی جو ہے نیک نہیں ہوتی، یا بیوی نیک ہوتی ہے اور شوہر کے اندر خرابی ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کی اصلاح کی جائے، حتی المقدور حتی الوسع، اور نہ ہو سکے تو پھر جو ہے علیحدگی جو ہے، تاکہ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو آگے جو ہے ان کے مستقبل کے لیے بندے کو فیصلہ بر وقت لے لینا چاہیے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر عورت کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، یا اس کا کریکٹر لوز ہے، یا کسی بیماری میں، ایسی گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ خلع کا نوٹس، یعنی عدالت میں اس سے خلع لے سکتی ہے کرے، اور انہیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی مرد باز نہیں آتا اور اس کے اندر ایسی کمیاں کوتاہی ہیں، نشہ ہے یا کوئی اور چیزیں، تو وہ جو ہے ان سے جو خلاصی لے سکتی ہیں، یعنی کہ خلا کا نوٹس بھیج کر اور خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہیں، انہیں اجازت۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔